ایم صادق کو کہ وہ آج کا 7واں کلمہ اور گڈ فرائیڈے کا میسج جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ بھائی قومی انور، اگر آپ گانا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ضرور جو ہے وہ 7ویں کلمے کے حوالے سے ہمارے ساتھ پرسش شیئر کر سکتے ہیں۔ ہاں جی ضرور ضرور۔ دم نکلا جب یسوع کا تو رو پڑا آسمان، دم نکلا جب یسوع کا تو رو پڑا آسمان، اس کے لہو سے دھل گئے ہمارے سب گناہ، اس کے لہو سے دھل گئے ہمارے سب گناہ، وہ ماں کچھ نہ کہہ سکی اس میں رب کی مرضی تھی، وہ ماں کچھ نہ کہہ سکی اس میں رب کی مرضی تھی، پھر سب نے یہ مانا وہی خدا کا بیٹا ہے، دعا لگے سب کو باقی، دعا لگے دعا لگے سب کو باقی، دعا لگے۔ آمین آمین، پریز گاڈ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گو کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مبارک جمعہ گڈ فرائیڈے دکھ کا مقام ہے جب ہمارا منجی ہماری خاطر مصلوب ہوا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مبارک دن ہے، اسی لیے اس کو گڈ فرائیڈے، اس سے اچھا دن انسان کی تاریخ میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ گڈ فرائیڈے ہے۔ سبت کا آخری دن گڈ فرائیڈے، جب خدا نے سب کچھ پیدا کیا تو اس نے سب کچھ اچھا کہا، لیکن سب سے اچھا دن یہ دن ہے جو پھر سے بحالی کا دن ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تقریباً کم و بیش 2 گھنٹے سے اس میٹنگ کو جوائن کیا ہوا ہے۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں تھوڑا تیز بولوں گا، میں بہت سے حوالوں کے ریفرنسز نہیں دوں گا کیونکہ میرے سامنے موجود ہیں، لیکن میں ان کو بولتا جاؤں گا۔ آپ کلام سے واقف لوگ ہیں، آپ کو سمجھ لگتی جائے گی کہ میں بائبل میں کہاں سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ساری میٹنگ میں ہمارے ساتھ شامل رہے، اور جو لوگ یہاں آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ پلیز میرے ساتھ رہیے گا۔ ہم نے بہت کچھ سیکھا، خدا کے اچھے اچھے خادمین نے کلام بیان کیا، وہ بولے اور خدا کے کلام کو انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ آج کے خاص دن کے اس بھید کے حوالے سے میں خاص مبارکباد دینا چاہتا ہوں پاسٹر رمیش صاحب کو، ایونجلسٹ انیل کو، اور سسٹر شالینی کو، اور بیٹی جو حجاز کو، جنہوں نے ہمارے اس پلیٹ فارم پہ فرسٹ ٹائم پریچ کیا اور پاورفل پریچ کیا، اور لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ 7 کلمے کیا ہیں۔ اور پھر میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں خدا کے ان خادمین کو جو ہمارے اس پلیٹ فارم پہ ریگولرلی تعلیم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے ہیں اور تیار کرتے ہیں۔ یہ ٹریننگ ہے لوگوں کی جن کو وہ تیار کرتے ہیں، جن میں ایونجلسٹ نکلس جوزف ہیں، خدا کے خادم امریکہ سے پاسٹر سرور مقصود صاحب ہیں، اور بہن خدا کی خادمہ بہن آئرین ہے، اور خدا کے خادم مبشر ایونجلسٹ خرم شہزاد پاکستان سے۔ یہ تو ریگولر، تو آپ سب نے خوبصورتی سے اس کلام کو بیان کیا، اور ہم نے خدا کے کلام کو، روحانی غذا کو، خوبصورت ڈشز مختلف ذائقوں کی کھائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی بھی ٹریٹ میں ہم جاتے ہیں تو اس میں جو اینڈ میں ہوتا ہے ایک سویٹ ڈش ہوتی ہے،
اور میں آج مبارک جمعے کے تعلق سے سویٹ ڈش کا ہلکا سا آپ کو ٹریلر دوں گا. یہ بیسیکلی میں 7ویں کلمے پہ بولوں گا, تھوڑا سا بولوں گا, پھر میں آج آپ کو حقیقی معنی گڈ فرائیڈے کا چھوٹا سا شارٹ میسج دوں گا, جو کہ میرے ایک خاص میسج کا صرف پارٹ 1 ہے, اور پارٹ 2 جو ہے وہ سنڈے کو, پرسوں ہم جو ہماری ریگولر پاکستانی ٹائم 9 بجے کے قریب اور انگلینڈ ٹائم 5 بجے کے قریب ہماری میٹنگ ہوتی ہے, میں اس میں بولوں گا. پہلا جو پارٹ جو آج میں تھوڑا سا بولوں گا, اس کا عنوان ہے فری انڈیڈ. If the sun sets you free, you are free indeed. بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہو. اور جو سنڈے کو اس کا نیکسٹ پارٹ جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, جو ابھی ادھورا تو نہیں رہے گا, کوشش کروں گا لیکن صحیح کھل کے, کہ ایسٹر کیا ہے, ریزریکشن ڈے کیا ہے, عید قیامت المسیح کیا ہے, مسیح کا جی اٹھنا کیا ہے. اس کا جو عنوان ہوگا وہ ہوگا موت اور عالم ارواح کی کنجیاں, the keys of hell and of death. کس کے پاس ہیں اور کیسے ہم نجات پاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا لبے لباب بیان کرتا جاتا ہوں, شارٹ سا, جس کو عیادہ کہتے ہیں, کہ ہم نے ابھی تک کیا سیکھا ہے اور آگے ہم نے اس کو کس طرح اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے. پہلا کلمہ تھا معافی کا کلمہ تھا, جس پہ یسوع مسیح نے اعلان کیا, اے باپ ان کو معاف کر. لوگ جسمانی قوت کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, مگر تمام جسمانی قوتوں سے بڑھ کر وہ قوت ہے جو اپنے دشمنوں کو معاف کرے, اور یہ قوت یسوع مسیح کے اندر تھی, اور اس نے اپنے روح القدس کے وسیلے اپنے لوگوں کو اپنا پر ایمان لانے والوں کو دی. دوسرا کلمہ شفایت کا کلمہ تھا, نجات کا کلمہ تھا, یا وعدے کا کلمہ تھا, جس میں یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ دم توڑتے ہوئے بھی وہ ہمارے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر رہا ہے. مخالف بھیڑ کے اندر لوگ اس پر لان تان کر رہے تھے, لیکن ایک مرتے ہوئے ڈاکو نے بڑی دلیری کے ساتھ اپنے ایمان کا اقرار کیا. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نجات کا دار و مدار ہمارے اعمال پر نہیں, یسوع پر ایمان لانے سے ممکن ہے. اس ڈاکو نے تمام رسمی شعائر کے بغیر, تمام جسمانی شعور کے بغیر نجات پائی, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی روح سوتی نہیں, بدن سوتا ہے, مگر شعور موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے, اور اسی کو نجات کی ضرورت ہے. وہی حقیقی ہم ہیں, وہی حقیقی ہماری اصلی شخصیت اور پہچان ہے. اور ہم یہ بھی اس بھید میں دیکھتے ہیں دوسرے کلمے میں کہ ڈاکو 2 تھے, نجات ایک کو ملی. کہیں ہم یسوع مسیح کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی نجات سے محروم تو نہیں, ان دونوں میں سے ایک محروم رہ گیا تھا. اس لیے اس بات کو, اس بھید کو آپ جانیں. پھر ہم نے تیسرے کلمے کے اوپر دیکھا جہاں پر یسوع مسیح نے فکر مندی کو ظاہر کیا. اے عورت دیکھ تیرا بیٹا شیر ہے. محبت کو ظاہر کیا, وہ آج بھی ہم سے محبت کرتا. اور جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اے عورت, تو یہاں کوئی بدتمیزی نہیں تھی, یا ہندی میں جسے ہم کہتے ہیں ہے ناری تیرا پتر یہ ہے, اس میں کوئی وہ نہیں تھا, بدتمیزی نہیں تھی, کوئی لیک آف اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اخلاق نہیں تھا, بلکہ اس میں ایک فکر تھی. وہاں وہ اس کو اپنی ماں کہہ نہیں سکتا تھا, کیونکہ اس کے اوپر دنیا جہان کے گناہ موجود تھے, وہ ایک گنہگار بن گیا تھا. اس لیے تو بھی اس نے اس حالت میں بھی فکر کی, اسے آج بھی ہماری اور دنیا کی تمام ماؤں کی فکر ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دکھ کا یا کفارہ کا کلمہ ایلی ایلی لما شبکتنی, الوہی الوہی, یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اس کے اس پکار کے اندر, ان لفظوں کے اندر دکھ کی ایسی شدت پائی جاتی ہے
جس کا اظہار رومیو میں پولس رسول 5ویں باب میں کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو ایک بے گناہ ہماری خاطر ہوا، وہ جو گناہ سے واقف نہیں تھا، جو نہ کردہ گناہوں کی سزا بے قصور بے عیب برا کہتا ہے الوہی الوہی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، کیونکہ تمام انسانیت کے گناہ کی لعنت کا وہ اس شدت کا لمحہ تھا کہ وہ باپ سے جدائی کے اس بھید کے اندر شامل ہوا اور اس نے اس ہیل کا، اس جہنم کا تجربہ کیا۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم انسان اور خدا کی جدائی ہے، اور اس نے اس کا تجربہ، باپ سے جدائی کا تجربہ کر کے ہمیں اس جہنم سے نکال کر باپ سے جدائی کو دوبارہ ملاپ میں بحال کر دیا۔ پھر ہم نے دیکھا وہ روحوں کی پیاس کا تجربہ کرتا ہے، وہ جسمانی دکھ کی پیاس کا تجربہ کرتا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہ یسوع مسیح کی کوئی ضرورت تھی، حالانکہ بڑا انگلش میں بڑا سمپل لکھا، ہم پڑھتے ہیں میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، لیکن انگلش میں صرف 2 لفظ ہیں، آئی تھرسٹ۔ اس کی چھوٹی سی ضرورت تھی، لیکن تو بھی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت تو ہماری تھی، جس کی خاطر وہ چلا رہا ہے، پکار رہا ہے میں پیاسا ہوں۔ اور اس کو زوفا اور پت ملی ہوئی میں سے اس کا تمسخر اڑایا گیا۔ یہ چیزیں اس کے درد کو کم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے تھی، اور یہودیوں کی طرف سے کائنات کے بادشاہ کی یہ آخری تحقیر تھی جو کچھ وہ کر سکتے تھے۔ یاد رکھیں صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی، لیکن نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ انہوں نے تو بے وقوفی کی، اس کا مذاق اڑایا، لیکن اس نے ہماری ضرورت کو اپنے بدن کے اندر سے ریپرزینٹ کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں تکمیل کا کلمہ، فتح مندی کا کلمہ، جیسے باپ نے 6 دنوں میں سب کچھ تعمیل کر دیا، تکمیل کر دیا، کیونکہ بیٹا وہی کرتا ہے جو باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ باپ نے 6 دنوں میں سب کچھ تکمیل کیا اور سب کچھ تمام کیا۔ اس نے بھی اس بگاڑ کو جو آدم کے گناہ کے وسیلہ سے پیدا ہو گیا تھا دوبارہ بحال کر کے 6 دنوں میں تمام کیا اور اعلان کیا کہ تمام ہوا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ اسے سر جھکا کر جان، یہاں سر جھکانا بے بسی کی علامت نہیں بلکہ تابعداری کی علامت ہے، کیونکہ وہ بیٹا ہے جس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا جو اور کوئی کر نہیں سکتا تھا، اور اس نے اپنی جان کو برخاست کیا، اور اس کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ میری جان کوئی لیتا نہیں ہے، مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور لینے کا بھی اختیار ہے، اور ایسا صرف وہ ہستی کر سکتی ہے جو محض انسان نہیں ہو سکتا، اور وہ میرا اور آپ کا مسیحا ہے جس نے آج سے 2000 برس پیشتر آج کے دن یہ کام کیا۔ پھر ہم آخری کلمے کو دیکھتے ہیں۔ مجھے کل پرسوں میرے ایک دوست کے ساتھ بات ہو رہی تھی، اس نے جب میں نے اسے یہ کہا کہ یار ہمارا گڈ فرائیڈے کا پروگرام ہے تو آنا، اس میں شامل ہونا، تو اس میں 7 کلمے، وہ کرسچن ہے اور بڑا اچھا کرسچن ہے، لیکن مجھے شوق لگا، میں حیران ہوا اس کے ایک سوال پر۔ میں نے کہا ہم نے 7 کلموں پر بات کرنی ہے اور بڑے اچھے اچھے خادمین اس پر بولیں گے اور یہ موقع ہوگا سیکھنے کا، تو اس کی ایک بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، اور اس نے کہا کیا ہمارے بھی کلمے ہوتے ہیں؟ اور میں شوق میں چلا گیا۔ میں نے کہا what you are talking about man، ایک ہی کلمہ ہے، زندہ خدا کا کلمہ جو مجسم ہوتا ہے، جو ہمارے درمیان رہتا ہے، اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہم پر گواہی دیتے۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا، میں نے اس کو کوشش کی روح القدس کی گائیڈنس سے۔ پھر اس نے کہا جی یہ پھر 14 مقام کیا ہے؟ اور میں نے کہا بھائی 14 مقام یہ ایک بھید ہے جو بنائے گئے ہیں
کہ کہاں یسوع گرا, کہاں سے اٹھا, کس نے اس کی صلیب اٹھائی, کون شمعون قرینی تھا جس نے اس کی ہیلپ کی. یہ 14 مقام اس کے کلوری کے اس 1.5 میل کے راستے کے جو گرتے پڑتے کے جو مقام تھے, لیکن یہ ادھورے ہیں اس لیے کہ یہ صرف 14 ہی نہیں, اس کا ایک ایک قدم ایک مقام ہے جو ہمیں منزل تک لے جاتا ہے. باپ سے میل ملاپ کا کلمہ, اس خونخوار روحانی جنگ کے خاتمے کا کلمہ, اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. روح زمین کے ہر متنفس کے لیے, اس کائنات کی ہر شے کے لیے یسوع مسیح کی موت اس قدر افسوسناک تھی کہ ہر طرف تاریکی چھا گئی. اسرائیل قوم اندھیرے کے اندر چلی گئی اس لیے کہ حقیقی نور کو انہوں نے رد کر دیا تھا. اب باپ نے بھی ان پر تاریکی ڈال دی جنہوں نے نور کو رد کیا تھا. خدا نے بھی انہیں اندھیرے میں ڈال دیا. یہ تاریکی 3 گھنٹوں کی تھی. 3 گھنٹے تک تاریک ترین لمحات کے دوران میرے اور آپ کے منجی یسوع مسیح نے صلیب پر اپنے بے گناہ بدن پر میرے اور آپ کے گناہوں کی سزا کو اٹھا لیا. اس ناقابل بیان وقفے کے اختتام پر اس نے بڑے بامعنی الفاظ کہے. وہ ہوش و حواس میں تھا اور لازم تھا کہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ وہ پورے ہوش و حواس میں تھا. اور اس نے بڑے ہوش و حواس سے بڑے گہرے یہ الفاظ کہے کہ اے باپ میں اپنی روح جس کو مجھے دینے کا بھی اختیار ہے لینے کا بھی اختیار, اپنی روح اپنے باپ خدا کے ہاتھوں میں سونپ دے. اور یوں رضاکارانہ طور پر اپنی مرضی سے, کسی پریشر کے باعث نہیں, اپنی مرضی سے اس نے نسل انسانی کے گناہوں کے عوض اپنی جان دے. اس کا مشن پورا ہو چکا تھا. ابلیس کا سر کچلا جا چکا تھا اور خطاکار انسان کی رسائی دوبارہ باپ تک ہو چکی تھی. انسان کا عدن کے اندر باپ سے ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہو چکا تھا. لیکن یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ رومی فوج نے بھی, حتیٰ کہ رومی فوج کے ایک سردار نے بھی متاثر ہو کر بے اختیار یہ کہہ دیا کہ خدا کی تمجید ہو, بے شک یہ آدمی راست باز تھا. اس نے نہ جانے اپنی زندگی میں اپنی ڈیوٹی کے دوران اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے نہ جانے کتنے لوگوں کو صلیبوں پر ٹانگا ہوگا اور بڑی دردناک موت اس نے ان کی دیکھی ہوگی اور دردناک اذیتیں دی ہوں گی. لیکن یہاں پر وہ بھی ہل گیا اور چلا اٹھا, بے شک یہ شخص راست باز تھا. جتنے لوگ اس نظارے کو دیکھنے, محظوظ ہونے آئے ہوئے تھے, انجوائے کرنے آئے تھے, آج بھی بہت سے کلچرز میں انسان کی یہ سرشت ہے, یہ اس کی فطرت ہے, یہ اس کی نیچر ہے کہ جہاں کچھ تماشا لگا ہو لوگ جھوک در جھوک آنا شروع ہو جاتے ہیں, بھیڑ لگ جاتی ہے. آج ایک راست باز کو صلیب پر لٹکانے کے لیے بے شمار بھیڑ انجوائے کرنے آئی. لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو لکھا ہے کہ لوگ چھاتی پیٹتے ہوئے واپس گئے. وہ جو مزے لوٹنے, اس نظارے کے مزے لوٹنے آئے تھے, روتے اور چلاتے ہوئے واپس گئے. ان پر نہ صرف غم بلکہ خوف اور ہیبت طاری ہو گئی کہ ایک راست باز کو مار دیا گیا, نہ جانے اب کیا ہوگا, کیونکہ زمین پھٹ گئی تھی, قبریں کھل گئی تھی اور عجیب کائنات میں واقعات رونما ہوئے تھے. اور بدشگونی کے گہرے احساس نے ان لوگوں کو خوف زدہ کر دیا, ڈرا دیا. کائنات کی تاریخ کا یہ سب سے نازک اور فیصلہ کن ترین منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا اور وہ گھبرائے ہوئے تھے. لیکن عزیزو, ہمارے باپ
اور ہمارے منجی یسوع مسیح کی تعریف ہو جس نے اس واقعے کے باعث ازلی دشمن پرانے سانپ کا سر کچل دیا اور ہماری رسائی دوبارہ باپ تک بحال کر دی۔ اب میں اپنے اس ٹارگٹ کی طرف آتا ہوں جو میں یہ سمجھتا تھا کہ آج گڈ فرائیڈے کے تعلق سے 7 کلمات کے بعد ایک ہلکا سا ٹچ دیا جائے کہ گڈ فرائیڈے حقیقی معنوں میں ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 36 آیت میں لکھا ہے، بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد۔ لیکن اگر اس سے پہلے ہم 34 اور 35 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر ایک بات لکھی ہے، یسوع مسیح نے کہا جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ انگلش میں اس کے لیے لفظ سرونٹ اور کنگ جیمز میں اس کے لیے لفظ سلیو لکھا۔ اور اگر مریم ویبسٹر ڈکشنری کے اندر دیکھیں تو سلیو کے لیے جو صحیح لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے قیدی، قید میں ہونا، پریزنر۔ اس لفظ کو سمجھے، یسوع مسیح نے کہا بیٹا اگر تمہیں آزاد کرے، ہم سب قیدی ہیں اپنے گناہوں کے، اپنی خواہشات کے، ازل سے آدم کے وسیلہ سے ہمارے بدن کے اندر جو رگوں کے اندر جو لہو دوڑتا ہے وہ گناہ آلود لہو ہے۔ اسی لیے داؤد کہتا ہے مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ ہم قیدی ہیں، ہم انسلیوڈ ہیں، ہم قید کے اندر ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں کیونکہ مجھے جانے کا تجربہ ہے، اور بہت سے لوگ جیل منسٹری کرتے ہیں، بہت سے خادمین جیل منسٹری کرتے ہیں، وہ جیلوں میں جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی جیل کے اندر جانے کا اتفاق ہو، قیدیوں سے ملنے کا اتفاق ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ آپ کو کئی دروازوں کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک دروازے سے جب آپ جاتے ہیں، آپ پہلے دروازے پہ بڑے گیٹ پہ جب ناک کرتے ہیں تو اندر سے چھوٹی سی ونڈو کھول کے داروغہ دیکھتا ہے، پوچھتا ہے کیا ہے، آپ بتاتے ہیں کہ آپ نے اندر جانا ہے۔ وہ پہلا گیٹ کھول کے آپ کو جو ہی اندر لاتا ہے، آپ کے پیچھے سے اس گیٹ کو پھر سے تالا لگا دیتا ہے، آپ اس تالے کے اندر بند ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک اور دروازے کے اندر لے کے جاتا ہے، اور پھر اس دروازے کو بھی پیچھے سے وہ بند کر دیتا ہے، اور پھر ایک اور دروازہ جہاں پر ریکارڈ رکھنے والے موجود ہوتے ہیں، پھر وہ اس دروازے کے اندر سے آپ کو تالا کھول کے لے کے جاتا ہے اور پیچھے سے دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وہاں پر آپ کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، آپ کے پاس اگر کچھ چیزیں ہیں وہ بھی جمع کر لی جاتی ہیں، آپ کی پوری تلاشی لی جاتی ہے، پھر آپ کو ایک اور دروازے کے اندر جا کر ایک کوریڈور میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کوریڈور کا بھی دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ حیران ہو جاتے ہیں میں کتنے دروازوں کے اندر سے گزروں گا اور کتنے لاک ہیں۔ اور اتنے سارے دروازوں کے بعد، ڈیول گیٹس کو لاک کرنے کے بعد، آپ کے اندراج، آپ کی تلاشیاں کرنے کے بعد، ایون کہ آپ کے بیلٹ تک اتار لیے جاتے ہیں جن کے ساتھ میٹل نہ لگا ہو، آپ کا سامان جمع کیے جانے کے بعد آپ کو جس کوریڈور میں ڈالا جاتا ہے اس کوریڈور کا بھی بہت بھاری دروازہ ہوتا ہے، اس کو بھی پیچھے سے بند کر دیا جاتا ہے۔ تب آپ ایک ایسی راہداری میں ہوتے ہیں جہاں آپ کے دائیں بائیں کمرے، بیرکیں، قیدیوں کے دروازے ہوتے ہیں۔ وہ راہداری شروع ہو جاتی ہے جہاں قیدی ہوتے ہیں۔ اتنے تالوں کے بعد آپ ان چھوٹے چھوٹے تاریک کمروں میں، قید کے ان کمروں میں جہاں چور، بدماش، جھوٹے، نشہ باز، مافیا کے لوگ، قاتل، زناکار اور گنہگاروں کو بند کیا جاتا ہے، ان مکمل مقفل قفل شدہ راہداریوں اور دروازوں کی اندر کی دنیا کا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔
اور جب وہ قیدی ایک نئے شخص کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی جیلوں کی سلاخیں، اپنے دروازوں کی سلاخیں، اپنے لوہے کے دروازے بجانا، چیخنا، چلانا اور شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کو دیکھتے ہی مدد کے لیے اور رہائی کے لیے اور آزادی کے لیے پکارتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اس سارے شور کو، ان کی اس ساری چیخو پکار کو صرف ایک شخص سن سکتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اس قید خانے کا کیپر، جس کے پاس اس قید خانے کی کنجیاں ہیں، اور اس قید سے بھاگنے کا کوئی ممکن راستہ نہیں، کیونکہ بے شمار دروازے لاک کرنے کے بعد کہیں دور گہری تاریکی میں پھینک دیا جاتا ہے، جہاں ان قیدیوں کے پاس سوائے پچھتانے اور دانتوں کو کچکچانے اور دانتوں کو پیسنے، نیشنگ آف ٹیتھس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، جہنم اور گناہ کی قید بھی ایسی ہی ہے، جہاں گناہ کے قیدی چلاتے ہیں، اور ان کا رونا اور چلانا اور شور مچانا صرف ایک سن سکتا ہے، اس کا نام ہے لوسیفر، اس کو ابلیس کہتے ہیں۔ وہ شیطان ہے، وہ پرانا سانپ ہے، وہ جھوٹا ہے، جھوٹ کا باپ ہے، سارے جہان کو گمراہ کرتا ہے، اور جب وہ انہیں سنتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ کیوں خوش ہوتا ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے جھوٹ کا یقین کیا، اور آج وہ میری بادشاہی کا حصہ ہے۔ یہ ہے قید۔ اور اب یسوع مسیح نے کہا، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد۔ آئیے ذرا منظر کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، دوسری طرف آتے ہیں، جہاں اس قید خانہ کے اندر صرف ایک سن سکتا ہے، یا تو اس قید کا کیپر یا جہنم کا کیپر جو کہ شیطان ہے، لیکن یہاں ایک اور ہے، وہ سارے جہان کا مالک ہے، اس کی آنکھیں پوری روئے زمین پر پھرتی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جو سب کچھ سن سکتا ہے، جو سب کچھ دیکھ سکتا ہے، جس سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ اور داؤد زبور 139 میں کہتا ہے، اے خدایا میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں؟ اگر میں پاتال میں بستر بچھا لوں، پاتال کی گہرائیوں میں شیطان کی قید میں بھی چلا جاؤں، پاتال میں بستر بچھاؤں تو تو وہاں بھی ہے۔ میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں، اور میں کتھے جاواں، خدایا تیری روح تو بچ گئی۔ وہ جانتا ہے، وہ ہماری ماں کے پیٹ سے جانتا ہے، وہ سن سکتا ہے، وہ سب کو جانچتا اور پہچان، وہ ہمارے خیالات کو دور سے سمجھ لیتا ہے، وہ ہماری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، اور ہماری زبان تو کیا، ہمارے ذہنوں، خیالات اور تصورات میں بھی کوئی ایسی بات نہیں جو اس سے چھپی ہو، جسے وہ مکمل طور پر نہ جانتا ہو۔ اس نے بھی ان قیدی روحوں کی چیخو پکار اور آہو نالا کو سنا، اور پھر اس باپ نے اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو کر اس سے پوچھا، بیٹا کیا تو نے یہ سنا کہ چیخو پکار؟ کیونکہ اس روئے زمین اور اس کائنات میں کوئی اس لائق نہیں، کوئی اس قابل نہیں جو ان کو اس قید سے رہائی دے سکے، جبکہ بیٹا میری مرضی یہ ہے کہ میں ان روحوں کو آزاد کروں۔ بیٹے نے کہا، ہاں باپ، میں نے سنا اور میں تیری مرضی پوری کرتا ہوں۔ پاسٹر سرور مقصود صاحب نے تھوڑی دیر پہلے یہ لفظ کہے تھے کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری نہیں تیری مرضی۔ اس نے کہا، ہاں باپ، میں تیری مرضی پوری کرتا ہوں۔ تب باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، غلطیوں 4:4، تب باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔
کیا لکھا ہے گلتیوں 4:4 میں؟ اور جب وقت پورا ہو گیا تو باپ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. اور جب وقت پورا ہو گیا تو کیا ہوا؟ بیت لحم میں ایک تاریخی حقیقت نے جنم لیا، ایک اٹل حقیقت نے جنم لیا. آج سے 2000 برس پیش وہ انسان کی صورت پیدا ہوا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. وہ ہمارے ساتھ رہا کیا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، تاکہ ہم کو معافی ملے اور ہم بھی جلالی بن سکیں. یاد رکھیں گناہ کی مزدوری موت ہے. The wages of sin is death. گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا کیونکہ اس کائنات میں کوئی اور ہستی ایسی تھی نہیں جو اس کام کو کر سکے. اور یاد رکھے ہماری نجات کا اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں سوائے کلوری کے. اگر کوئی اور راستہ ہوتا تو باپ کبھی اپنے بیٹے کو مصلوب نہ ہونے دیتا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو مصلوب ہونے دیا اس لیے کہ اس کائنات میں اور کوئی راستہ تھا نہیں. وہ ہماری خاطر ہوا تاکہ ہم جیت سکیں اور گناہ پر غالب آ سکیں. اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، گو کہ وہ خدا کی صورت پر تھا. اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ بن گیا میرے اور آپ کی خاطر عزیز ہو، تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے فتح مند ہو سکیں. صرف یسوع کو قبول کرنے والے فتح مند ہیں. انسان کمزور ہے اور جب کمزور انسان کمزوری کی حالت میں یسوع مسیح کے پاس آتا ہے تو پھر وہ کمزور نہیں بلکہ فتح مند بن جاتا ہے. دنیا کے ہر مذہب کے اندر ہر انسان کو ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے. اور آج جتنے سن رہے ہیں یہاں لائیو جو دیکھ رہے ہیں، جو اس لائیو کو بعد میں بھی دیکھیں گے، میں آپ کو اعلان کرتا ہوں آپ کسی مذہب، کسی فرقے، کسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے اور وہ نجات دہندہ صرف ایک ہے، زندہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح، جس نے آپ کے اور میرے گناہوں کا کفارہ دیا. ورنہ گناہ کی مزدوری موت اور ہمیشہ کی موت ہے. لیکن پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہو. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں او مجھے خدا مل گیا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں میں نے خدا کو ڈھونڈ لیا. لیکن عزیزو حقیقت یہ ہے کہ کوئی خدا کو نہیں ڈھونڈ سکتا کیونکہ خدا کبھی کھویا ہی نہیں. کھوئے تو ہم ہیں، گمشدہ تو ہم ہیں. وہی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے آتا ہے. ہم کھو چکے ہیں، وہ کبھی کھویا نہیں تھا. وہ کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں، میں جہاں تھا سو وہی ہوں، میں چینج نہیں ہوں. نہ گردش ایام کے سبب سے مجھ پر سایہ پڑتا ہے، نہ میں تبدیل ہوتا ہوں. میں جہاں تھا میں وہی ہوں، میں جو ہوں سو ہوں. لیکن آدم تو کہاں ہے؟ تو کہاں ہے؟ تو کھو چکا ہے. بہت سے مذاہب کے لوگ خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا حربے کر رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا طریقے کر رہے ہیں خدا کو ڈھونڈنے کے. لیکن عزیزو خدا نہیں، آپ اور میں کھوئے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں ڈھونڈنے اور گناہ کی قید سے آزادی اور نجات دینے اور کلوری پر ہمارا کفارہ دینے آیا،
جو اس نے آج کے دن 2000 سال پیش کر دیا. لیکن افسوس اب بھی بہت سے لوگ اپنے، یاد رکھیں، نجات نیکی کے کاموں پر موقوف نہیں، اس کو قبول کرنے پر ہے، اسے خدا کا بیٹا اپنا نجات دہندہ ماننے پر ہے. اور یہی اس ڈاکو نے کیا، اور وہ اس کے ساتھ فردوس میں پہنچا. خدا کو ڈھونڈنے میں گمراہ نہ ہو، وہ تو وہیں پر ہے. اس کو اجازت دیں کہ وہ ہمارے دل کے اندر آئے. بہت سے لوگ اپنے خداؤں کو، اپنے دیوتاؤں کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر پھرتے ہیں طرح طرح کی رسموں کے ذریعے. لیکن یہاں وہ ہے حقیقی زندہ خدا کا بیٹا جو خود ہمیں اٹھاتا ہے. ہمیں اسے اٹھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنے لیے لڑ سکتا ہے. ہمیں بے وقوف بن کے اس کے لیے لوگوں کو مارنے کی ضرورت نہیں. وہ ہمیں اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ اچھا چرواہا ہے، وہ کھوئی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈتا ہے، اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر واپس بھیڑ خانہ میں لاتا ہے جہاں سے وہ کھو گئی تھی. وہ 40 برس تک بنی اسرائیل کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے اٹھائے بیابان میں پھرتا رہا، نہ کہ بیابان میں انہیں پیاس سے مرنے دیا. آج کے دن اس نے گمراہ اور گمشدہ انسان کو نجات دے کر موت، گناہ اور شیطان کے کام کو تمام کر دیا. کیسے؟ جب یسوع 30 برس اس زمین پر رہ چکا انسانی تجسم میں، تو اس نے انسان کی نجات کے لیے جہنم اور گناہ کی قید کا دروازہ کھٹکھٹایا. یاد رکھیں اس سٹوری کو جو میں نے شروع میں آپ کو قید خانے کے اندر جانے کی بتائی، کہ کس طرح کفل در کفل در کفل در کفل، کتنے تالوں کے بعد آپ جا کر قید خانہ کے اندر جاتے ہیں جو باہر کی دنیا سے بالکل الگ ہے، اور انہیں کچھ پتہ نہیں باہر کیا ہے. اور جب یسوع انسان کو نجات دینے آیا، باپ کی مرضی پوری کرنے آیا، تو 30 برس کی عمر میں اس نے خوشخبری کے وسیلہ، نجات کے وسیلہ، کیا لکھا ہے یسایہ 61 باب اور اس کی پہلی آیت، کہ باپ نے مجھے مسا کیا ہے، اس نے مجھ سے پوچھا، اس نے مجھے کہا کہ ان کو کون نجات دے گا. میں نے کہا میں حاضر ہوں، میں تیری مرضی پوری کروں گا. اور باپ نے مجھے مسا کیا ہے کہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں اور شکستہ دلوں کو تسلی دوں اور قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں. اور یہ کام کرنے اپنی خوشخبری کے وسیلہ سے جب اس نے گناہ اور شیطان کی قید کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو شیطان نے اس بڑے گیٹ کے چھوٹے سے کی ہول سے کھول کے جب سامنے دیکھا کہ سامنے کون ہے، اس گناہ کی قید کے انچارج نے، جب اس نے دیکھا اس مضبوط گیٹ کے اندر سے کہ کون جہنم کے دروازے کو کھولنے کے لیے آ گیا ہے، تو وہ یسوع کو دیکھ کر خوف سے چلایا. متی 9 باب 29 آیت کے اندر وہ یسوع کو دیکھ کر جب اس نے نجات اور آزادی کا اعلان کیا تو وہ خوف سے چلایا، اے یسوع ناصری، خدا تعالیٰ کے بیٹے، مجھے تجھ سے کیا کام، میں تجھے جانتا ہوں تو کون ہے، خدا کا قدوس. کیا تو اس لیے آیا ہے کہ وقت سے پہلے مجھے عذاب میں ڈالے؟ میں تیری منت کرتا ہوں ابھی اس دروازے کو نہ کھول، مجھے عذاب میں نہ ڈال. لیکن وہ تو آیا ہی اسی لیے کہ مجھے اور آپ کو گناہ کی قید سے آزادی دے. بس اگر بیٹا تمہیں آزاد، اور کوئی آزاد نہیں کر سکتا. دھوکہ مت کھائے. کوئی مذہب، کوئی انسان، کوئی فرقہ، کوئی مکتبہ فکر، کوئی فلسفر آپ کو گناہ کی قید سے آزاد نہیں کر سکتا. بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد. شیطان جہنم کا اور گناہ کی قید کا دروازہ کھولنے کے لیے
اور اپنے قیمتی قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تب آج کے دن کا واقعہ ہوا. یسوع نے اسے کلوری کا چیلنج دیا اور شیطان کے پاس اس چیلنج کو قبول کرنے کے سوا اور کوئی چارہ تھا ہی نہیں, کیونکہ یسوع اس سے وہ حکموں کی دستاویز لے کر ڈسٹرائے کرنے آیا تھا جس کے اندر میرے اور آپ کے گناہ لکھے ہوئے تھے, اور وہ صرف یسوع کر سکتا تھا, اور اس دستاویز کو شیطان دینے کو تیار نہیں تھا, اور اس نے اس دستاویز کو مٹانا تھا. مکاشفہ میں یہ پاسٹر سرور مقصود صاحب نے یہ حوالہ پڑھا بھی تھا. یہ دستاویز مٹنے ہی سے ہمیں آزادی مل سکتی تھی, اور وہ صرف بیٹا کر سکتا تھا. یروشلم سے باہر گلگتا نام پہاڑی پر اس کائنات کی عظیم حتمی اور فیصلہ کن جنگ ہوئی جو آپ کی اور میری آزادی کے لیے تھی. لیکن عزیزو, یہ آزادی آسان نہ تھی. اس کے کانسیکوینسز حتمی اور فیصلہ کن تھے, اور ایسے فیصلہ کن تھے کہ جن پر آسمانی مخلوقات بھی غور سے نظر کرنے کو مشتاق اور سرپرائزڈ اور حیران تھی. فرشتے بھی. پہلا پطرس اس کے پہلے باب کی 12 آیت کے اندر کیا لکھا ہے کہ اس خوشخبری پر, انسان کی نجات کی خوشخبری پر, پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے, اس خوشخبری پر غور کرنے کے لیے فرشتے بھی غور سے نظر کرنے کے مشتاق تھے. یہ عظیم جنگ آسان جنگ نہیں تھی. اسے ہلکا نہ لے. کائنات کی ایک ایک شے اس کے اندر ملوث اور اس کو دیکھ رہی تھی. یہ عظیم ایسی جنگ تھی جس کے اندر سورج بھی اپنی روشنی کھو چکا تھا, زمین لرز گئی تھی, چٹانیں تڑک گئی تھیں, اور آپ جانتے ہیں قبریں جو تاریک قید خانے ہیں وہ سارے قید خانے کھل گئے. بے شمار مردے جی اٹھے, اور اس علاقے کے ارد گرد کے تمام شہروں میں لوگوں کو دکھائی دیے جہنم کی کوٹھڑیاں کھل گئیں, کائنات تاریک ہو گئی. اور عزیزو, یہ کائنات کا سچا واقعہ ہے, یہ حقیقت ہے. یہ کوئی دیو مالائی داستان نہیں جیسے بہت سے مذاہب نے دیو مالائی داستانیں بنا رکھی ہیں کہ فلاں ہو گیا, ایسا ہو جائے گا, آسمان سے یہ اتر آیا, اور یہ نہیں. یہ اس دنیا میں اس رب زمین پر آج سے 2000 برس پیشتر کی حقیقت ہے جس کو بے شمار گواہوں نے دیکھا اور لکھا, اور بائبل مقدس میں بھی عینی شاہدین نے یہ واقعات درج کیے. اس لیے یاد رکھیں اس دن کی اہمیت کیا ہے. یہ گڈ فرائیڈے کا دن ہے. اس دن کی اہمیت فانی چیزوں سے نہیں. پہلے پطرس کے اندر پہلے باب کی 18 اور 19 آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی سے نہیں بلکہ بے عیب بیش قیمت برے کے خون سے, یسوع مسیح کے خون سے ہوئی. یہ خلاصی آج کے دن ہوئی. بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد.